السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ایک سیکرٹ ویپن کی جو عمران خان استعمال کریں گے ٹو لفٹ گورننس آؤٹ کمز. یہ ایکچولی ایک بہت ہی ریمارکیبل چیز ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے اور کوئی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے. And I'm actually very happy کیونکہ I'm going to be probably the first person to break this story as a whole in this video. یہ bits and pieces میں story جو ہے وہ reveal ہوئی ہے. فہد حسین کے article میں ڈان میں بھی انہوں نے تھوڑی سی coverage اس چیز کو دی تھی, لیکن جو full story ہے یہ آج میں پہلی بار آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور کہانی کچھ ایسی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کی کچھ 41 منسٹریز ہوتی ہیں ان ٹوٹل. ان 41 منسٹریز نے اگلے 2 سال کے لیے 15,000 آؤٹ کم اورینٹیڈ گولز, ناٹ پروسیس اورینٹیڈ, آؤٹ کم اورینٹیڈ گولز جو ہیں وہ ڈیفائن کرے ہیں ان رائٹنگ. اور یہ گولز جو ہیں یہ اب کوارٹرلی ریویو ہوں گے بائی دا پرائم منسٹر ہمسیلف پرسنلی. اور کچھ 2,000 سے زیادہ مین آورز جسٹ ان دا لاسٹ کپل آف ویکس گئے ہیں اس چیز کو پل ٹوگیدر کرنے کے لیے. اور جو اس کا کلائمیکس ہے وہ اسی مہینے میں آنے والا ہے جب ہر منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ایک پرفارمنس اگریمنٹ سائن کرے گا. اور یہ ایک اسموک اسکرین نہیں ہے, یہ ایک مور آف دا سیم نہیں ہے, یہ ایکچولی ایک پیراڈائم شفٹ ہے in how accountability is done in Pakistan in a way that we've never seen it before. اور یہ صرف جو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا, this is just the tip of the iceberg. آج میں آپ کو پورا آئس برگ جو ہے اس کہانی کا وہ آپ کو دکھاؤں گا. سب سے پہلے if you haven't done so already, please subscribe to this channel. This is where I'll give you politically incorrect news, views and interviews. اچھا, اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے کہ بھائی چیلنج کیا ہے جو عمران خان جو ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور وہ چیلنج ہے پاکستان کی پرماننٹ گورنمنٹ بیوروکریسی کا. اب پاکستان کی پرماننٹ گورنمنٹ بیوروکریسی, ٹو پٹ اٹ پولائٹلی, ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ آرگنائزیشن ہے, لوگ ہیں, لیکن وہ پروسیس فوکسڈ ہیں, آؤٹ کم فوکس نہیں ہے, کاغذی کارروائی کرنے میں فوکسڈ ہیں. یہاں تک کہ جو سی ایس ایس کا جو ایکرونیم ہے وہ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ سینٹرل سپیریئر سروسز. جو سپیریئر کا لفظ ہے وہ ایک کمیونیکیٹ کرتا ہے ایک ورلڈ ویو اور ایک ایٹیٹیوڈ. جو برٹش کلونیل ماسٹرز تھے ہمارے, ان کی جو تھنکنگ تھی, کیونکہ سول سروس وڈ ہیلپ دیم, کیسے کچھ 100 یا 1000 گورے لوگوں نے اتنی بڑی وسیع انڈیا کے اوپر کنٹرول کیسے کیا تھا, وہ اسی سول سروس کے تھرو جو ہے ان لوگوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی. اور وہ جو بیوروکریسی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا ہے ہماری گورنمنٹ کے اندر. تو اب پولیٹیکل حکومت کوئی بھی آئے, کوئی بھی آپ کا ویژن ہو, چاہے پی ٹی آئی کی ہو, چاہے پی ایم ایل این کی ہو, چاہے پی 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 کی ہو, ان کا جو بھی ویژن ہو, الٹیمیٹلی بیوروکریسی کے پاس وہ چابیاں ہیں کہ لوگ ریئل چینج یا تبدیلی فیل کریں گے یا نہیں فیل کریں گے. اب آپ کیسے ٹرانسفارم کریں گے انٹرینچڈ ورلڈ ویو اس سول سروس کا to make them more responsive to citizens without smacking them in public so that they stop cooperating. اب عمران خان نے شروع میں جیسے ہی وہ پرائم منسٹر بنے تھے تو اپنے ہوش اور جوش میں انہوں نے بیوروکریسی کو کافی ساری چیزیں کہہ دیں, اور بیوروکریسی جو ہے وہ کوپریٹ کرنا ہی بند کر دیا اس نے, نیب کے ڈر سے اور عمران خان کی سورٹ آف اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے. تو اب ایک نئی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ کیسے آپ بیوروکریسی کو ریسپانسو بنائیں ٹو دا اسٹیٹ وداؤٹ اسمیکنگ دیم ان دا پبلک. یہ فنڈامنٹل کننڈرم ہے نیا پاکستان کی گورننس گولز کا. اور اس کا ایک جواب جو ہے جو سامنے آ رہا ہے وہ ہے پرفارمنس اگریمنٹس. اب پرفارمنس اگریمنٹس جو ہیں وہ بٹوین دا منسٹری اینڈ بٹوین دا پرائم منسٹر وہ بیسکلی سائن ہوتی ہیں کہ اس منسٹری یا اس گورنمنٹ سروس کا کیا سروس ڈیلیوری کے پرومسز ہیں, وہ کیا چیزیں ڈیلیور کریں گے اوور دا ایئر, اور وہ پھر ایک کمٹمنٹ بنتی ہے بٹوین دا منسٹر اینڈ دا پرائم منسٹر اینڈ انڈر دا منسٹر دی انٹائر منسٹری.
یہ کچھ ڈیولپڈ کنٹریز میں ایسا کام ہوتا ہے، نیوزی لینڈ میں یہ کام ہوتا ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں یہ چیز ہوتی ہے، اور بھی ملک ہیں، کچھ ڈیولپنگ کنٹریز بھی ہیں، بنگلہ دیش بھی ہے جہاں اس قسم کی تھنکنگ جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب پاکستان میں یہ پروسیس جو ہے، یہ جو سیکرٹ ویپن ہے، یہ کیسے کام کرے گا؟ سب سے پہلے ایچ منسٹری جو ہے وہ اپنا گول کا ایک فرسٹ ڈرافٹ پریپئر کرے گی، اور وہ پھر ایک پیئر ریویو کمیٹی میں جائے گا، اور پیئر ریویو کمیٹی کا جو کی فیڈ بیک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بھائی آپ پروسیس ڈریون چیزیں تو نہیں کر رہے، آپ آؤٹ کم ڈریون چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، آپ کاغذی کارروائی تو نہیں کر رہے آپ، کیونکہ اس کے اندر پلاننگ کمیشن کے سینئر لوگ بیٹھیں گے، اور بھی کی منسٹریز کے لوگ بیٹھیں گے ٹو میک شیور دیٹ the work that is being done is strong and outcome oriented۔ پھر یہ ریویو کمیٹی جو ہے وہ ڈسکشن کرے گی منسٹریز کے ساتھ، ان کو امپروو کرنے کی کوشش کرے گی، پھر یہ فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس کے ساتھ شیئر ہوگا، اور فیڈ بیک جو ہے وہ ڈسکس ہوگا منسٹریز کے ساتھ، اور پھر ایک فائنل اگریمنٹ سائن ہوگی بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دا منسٹر۔ پھر کوارٹرلی ریویوز بھی ہولڈ کیے جائیں گے ٹو میک شیور دیٹ ایوری تھنگ از آن ٹریک، اور the Prime Minister will also review these summaries personally to make sure the delivery is on the government's agenda اور corrective action is taken۔ اب ایٹ فرسٹ گلانس آپ کی کہانی سنیں تو آپ بولیں کہ یار اگر آپ کا کارپوریٹ ورلڈ سے تعلق ہے تو آپ کہیں کہ بھائی یہ تو ایک فیئرلی اسٹینڈرڈ کارپوریٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، یہ تو کوئی بھی ایچ آر جو ہے وہ سامنے لے کے آ سکتا ہے۔ یا پھر آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ایک چھوٹا سا سٹیپ اپ ہے فرام دا کرنٹ ACR ریویو پروسیس آف دا سول سروس۔ لیکن کوئی 4 بنیادی گیم چینجرز ہیں جو سیڈ ہو رہے ہیں اس پروسیس کے اندر، وچ از وائی آئی فیل کہ اوور ٹائم یہ جو پروسیس ہے یہ ایک پیراڈائم شفٹ لے کے آئے گی آن گورننس ان پاکستان۔ اور وہ 4 سیڈز جو ہیں وہ کیا ہیں وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو پروسیس ہے نا، یہ اسٹرکچرلی ڈپینڈنسی کے لیے چیزیں سالو کرتی ہے۔ فار ایگزامپل منسٹریز کا بہت سارا کام ایک دوسرے کے پاس جا کے اٹک جاتا ہے، تو منسٹری خود تو کہہ سکتی ہے کہ بھائی ہم نے اپنے اینڈ پہ کام کر لیا ہے، لیکن اب یہ کام جو ہے وہ کسی اور منسٹری کے پاس جا کے اٹک گیا ہے۔ اب اس پروسیس کے تھرو کوارٹرلی میٹنگز کے اوپر یہ ڈپینڈنسی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، اور ان کوارٹرلی میٹنگز میں وہ 4 منسٹریز بیٹھتی ہیں جن کا میجورٹی آف دا کام جہاں پھنستا ہے دوسری منسٹریز کا، جیسے کہ فائنانس منسٹری ہے، وہ اس کوارٹرلی میٹنگ میں بیٹھتی ہیں تاکہ یہ ایشوز سالو ہو سکیں۔ اب فار ایگزامپل ایک ایسی کوارٹرلی میٹنگ کے پہلے پتا چلا کہ ایک منسٹری کا کام پچھلے 2 سال سے اٹکا ہوا ہے کیونکہ دوسری منسٹری جو ہے وہ اس نے NOC گرانٹ نہیں کیا پہلی منسٹری کو۔ تو جیسے ہی کوارٹرلی میٹنگ ہوئی اس کی امیڈیٹلی فالوئنگ اگلے دن اس منسٹری کو NOC مل گیا دوسری منسٹری سے، کیونکہ وہ کوارٹرلی میٹنگ میں ہائی لائٹ ہو گیا، اور جو بھی چیز لکھ دی جاتی ہے پاکستانی گورنمنٹ میں فار بیٹر اور ورس وہ پھر سالو کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا ایک پیپر ٹریل جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ڈپینڈنسی کے لیے سالو کرے گی یہ جو پروسیس ہے۔ نمبر 2، کوارٹرلی مائلسٹونز اور ریویو ٹارگیٹ سے ہوگا یہ کہ آپ کا سارا کام آخری کوارٹر میں ہیسٹیلی اور سلوپیلی نہیں ہو رہا ہوگا۔ آپ کا پہلا کوارٹر اور پہلا کوارٹرلی ریویو جو ہے وہ ٹون سیٹ کرے گا کہ آپ کیا ٹریک پہ ہیں یا نہیں ٹریک پہ ہیں، اور کیا کریکٹیو ایکشن ہمیں لینا ہے، اور کس طرح ہم اپنا کام اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، پاکستانی حکومت میں لک بزی ڈو نتھنگ از ویری ایزی ٹو ڈو، یہ بیوروکریسی کے لیے بھی اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے بھی۔ اس پروسیس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ایک ومز آف دا منسٹر اور آف اے فیڈرل سیکرٹری اور آف دا ہیڈ لائن آف دا ڈے پہ نہیں چل رہی ہوگی۔ آپ کا ایک پورا ایئرلی پلان آئے گا، آپ اپنے گول سیٹ کریں گے، اور ایک انسٹیٹیوشنل میموری کریٹ ہوگی تاکہ اگر کوئی سیکرٹری ٹرانسفر بھی ہوتا ہے تو یہ اس کے جو گولز ہیں، جو نئے سیکرٹری آتا ہے وہ کنسسٹنٹ رہیں، ایک انسٹیٹیوشنل میموری کریٹ ہو رہی ہے۔ اور فائنلی اگر کوئی نئے آئیڈیاز ہیں تو وہ پرو ایکٹیولی انکیوبیٹ ہو سکتے ہیں، اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کی نیو آئیڈیاز ہیں تو وہ انسٹیٹیوشنلی اور ڈیموکریٹکلی انکلکیٹ ہو سکتے ہیں بیوروکریسی کے ورک پلان میں ورسز پریشر اور پبلک پریشر۔ اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ دیکھیں ہم کوئی کمیونسٹ ملک تو ہے نہیں کہ ہم بیوروکریٹس کو لٹکا دیں، ٹھیک ہے، ہمیں ڈیموکریٹکلی سول سروس ریفارم لے کے آنا ہے، اور یہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے کہ ورک پلان جب آپ کا الائن ہو رہا ہو پورے سال کا، تب
پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ نئی چیزیں ایڈ کر سکے, نئے آئیڈیاز ایڈ کر سکے. جیسے اکنامک افیئرز ڈویژن جو ہے وہ پہلے صرف ایک لون لینے کا ادارہ ہوتا تھا کہ ڈفرینٹ جو انٹرنیشنل باڈیز تھی وہ ان کو ریچ آؤٹ کرتی تھیں, ادھر سے جو ہے وہ ای اے ڈی جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا تھا اور لونز ابزارب کرتا تھا. اب فار ایگزامپل ایک نئی آئیڈیا انکیوبیٹ ہو رہی ہے کہ کیسے پرو ایکٹیولی ای اے ڈی جو ہے وہ ٹاسک وہ نیڈز آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے اور پچ کر سکتا ہے فار فنڈنگ. تو ایک انکیوبیشن آف نیو آئیڈیاز جو ہیں وہ جرم لیں گی تھرو دس, اور یہ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ہوگا. اب یہ ایک بہت ہی سلو برن ان سیکسی ورک آف گورننس ہے which happens behind the scenes but it can be very transformational over time. اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ ایکچولی کوئی بھی فیوچر میں حکومت آئے گی پاکستان میں تو یہ ان کو ہیلپ کرے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی پولیٹیکل ویژن ہو, یہ جو سسٹم ہے یہ بیوروکریسی کو الائن کرے گا ٹو ہیلپ ڈیلیور آن دا پولیٹیکل گورنمنٹس ایجنڈا اور ویژن. اٹ آلسو مینس کہ ہماری حکومت جو ہے وہ از گونا موو فارورڈ فرام رننگ آن ریلیشن شپس اینڈ دا ہیڈ لائنز آف دا ڈے ٹو اسٹرکچرلی لفٹنگ گورننس آؤٹ کمس. And then finally, دو اور بینیفٹس ہیں. فرسٹ, دی اکاؤنٹیبلٹی نیریٹو جس کو میڈیا پورٹرے کرتی ہے وہ اب پیوٹ اوے ہوگا فرام دا کنٹروورسی اراؤنڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, کہ بھائی آپ نے اپنے اپوزیشن کے کسی لیڈر کو اریسٹ کر لیا, یا آپ کی پارٹی میں بھلے کوئی بندہ ہو جو آپ کو پسند نہیں ہو, آپ نے اس کو اریسٹ کر لیا. اس کے بجائے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جو ہے یہ پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے, اور یہ ایک نئی بریڈ آف اکاؤنٹیبلٹی ہے جو پاکستان نے کبھی پہلے ایکسپیرینس نہیں کری ہے, کہ حکومت اپنی ہی اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے اور منسٹرز جو ہیں وہ خود پبلکلی کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور جو دوسرا مجھے بینیفٹ دکھ رہا ہے کہ دس از دا موسٹ ڈیموکریٹک وے آف ڈوئنگ سول سروس ریفارم ان اے ڈیولپنگ کنٹری لائک آرز, جہاں آپ لٹکا نہیں سکتے لوگوں کو, لٹکانا بھی نہیں چاہیے, ہم طالبان نہیں ہیں, لیکن ریفارم پھر بھی لانا ضروری ہے. ہمیں ڈیمانڈ کرنا ضروری ہے کہ سول سروس ہمیں ایک ہائر لیول آف کوالٹی آف سروس دے اپنے سٹیزنس کو, اور بیوروکریسی زیادہ رسپانسو ہو تھرو اے کانسٹنٹ فیڈ بیک لوپ جو اس پروسیس میں ہے. اور یہ ایک لیپ فارورڈ ہے فار پاکستان ڈیموکریٹک کلچر, کیونکہ یہ ہماری پوری حکومت کو زیادہ رسپانسو بنائے گا, کیونکہ جو سٹیزنز کی نیڈ ہوں گی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ٹرانسلیٹ کرے گا انٹو ریئل گولز فار دا بیوروکریسی. اور بیوروکریسی کو ٹاپ ڈاؤن یہ ڈکٹیٹ نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں گے, ان کے ساتھ ڈسکشن ہے اور ایک الائنمنٹ ہے, وہ خود ہی اپنے ورک پلان میں یہ گولز ڈال رہے ہیں تاکہ وہ ان گولز کو اچیو کر سکیں اوور ٹائم. دس از گوئنگ ٹو بی عمران خان سیکرٹ ویپن ٹو لفٹ گورننس آؤٹ کمز. اگلے 2 سال میں 15,000 آؤٹ کم اورینٹڈ گولز ڈیلیور کرنے ہیں 41 منسٹریز کو. گیم از آن. عمران خان ہیز his eye on the ball for the 2023 elections. Let me know what you think of this initiative in the comment section below, and please share this video with your friends and family.